بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ خالق و مالک، حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عمر، بہت ہی پیاری ہستی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کے بارے میں سنیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو کوئی بھی مسلمان ان میں سے جس کو بھی اپنا آئیڈیل اور رہبر مان کر پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو ان میں سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات انہی روشن ستاروں میں سے ایک چمکتا دمکتا تابندہ ستارہ ہے، جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں اور اقوام عالم کے دل و دماغ پر چھائے گمراہی کے اندھیروں کو تا صبح قیامت اپنی نورانی جلووں سے روشن اور منور کرتا رہے گا۔ حضرت عمر بہت ہی بہادر، حق گوئی کا پیکر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرچشمہ ہدایت بنا کر آپ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی، اور آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں دین اسلام کے لیے۔ عدل و انصاف پر مبنی آپ کے فیصلوں، کارناموں، فتوحات، شاندار کردار سے اسلام کا چہرہ روشن ہے، اور اسے صرف اپنے نہیں مانتے بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلا شبہ آپ ایک باعظمت، انصاف پسند، عادل حاکم، شمع رسالت کے پروانے اور عظیم صحابی رسول ہیں۔ شجرہ نسب بھی جان لیتے ہیں۔ سیدنا عمر کا نام نامی آپ جانتے ہیں، عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور لقب فاروق ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل فاروق کیوں ہے حضرت عمر کی زبانی انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن قاب۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، اور 9ویں پشت میں جا کے رسول اللہ سے جا ملتا ہے حضرت عمر کا سلسلہ نسب۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 39 لوگ پہلے تھے، آپ کا نمبر 40واں تھا، آپ کا نمبر 40واں تھا۔ اور یاد رکھیے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے، ان 10 خوش نصیبوں میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ مراد رسول بھی ہیں، آپ پتہ جانتے؟ چلے سنتے ہیں۔
حضرت سیدنا عمر فاروق کو مراد رسول کہا جاتا ہے کیونکہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا کی تھی. دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، میں دونوں آپ کو سنائی دیتی ہوں. اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل وبعمر بن الخطاب. اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے، دیکھیں غور کریں، اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور دوسری دعا جو محبوب کے ہاتھ اٹھے اور بولے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا. اے رب کریم، اے اللہ بطور خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. دعا تو قبول ہوگی. اللہ اکبر. تھوڑے دن ہی گزرے تھے، جو اسلام کا سخت دشمن کہلاتا تھا وہ آج دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوا تھا، اور وہ جانثار محافظ بن گئے. سیدنا عمر کا لقب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا فاروق ہے، اور معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو حق اور باطل میں فرق کرنے کے سبب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یہ لقب عطا ہوا. اور اس کی ایک وجہ تفسیر کے دوران میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور دوسری وجوہات حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ نے مجھ سے 3 روز پہلے اسلام قبول کیا. اللہ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب اچھے نام اسی اللہ کے ہیں. تو اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت مجھے محبوب نہیں تھی. پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر سے کس ارادے سے نکلی، پھر بہن کی طرف گئے اور پھر مارا پیٹا سارا کچھ ہوا. اور ہمشیرہ سے پوچھا کہ سرکار کائنات کہاں تشریف فرما ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ دار ارقم میں، جو صفا پہاڑی کے نزدیک ہے. وہاں حضرت امیر حمزہ بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے جو سین میں تھے، لیکن رسول اللہ کمرے میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر بتاتے کہ میں نے دروازہ ناک کیا تو سب اکٹھے ہو گئے. تو امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو صحابہ نے عرض کی عمر آ گیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ باہر تشریف لائے. کتنا خوبصورت تصور ہے، امیجن تو کیجیے. اور ساتھ ہی حضرت عمر فرماتے میں اندر داخل ہو گیا اور رسول اللہ نے مجھے زور سے جھنجھوڑ کر فرمایا ما انت بمنتہن یا عمر، عمر تم باز نہیں آؤ گے. تو میں بے ساختہ پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ظاہر بہت بڑی بات تھی یہ. جیسے ہی یہ سنا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا اور اس کی آواز کعبۃ اللہ میں بھی سنی گئی. تو میں نے عرض کہ یا رسول اللہ کیا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انکم علی الحق ان متم و ان حییتم. کیوں نہیں ہو عمر، اللہ کی قسم تم لوگ حق پر ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ پھر یہ سارے گئے اور جماعت ہو رہی تھی. تو حضرت عمر بتاتے ہیں کہ اگلی صف میں حضرت حمزہ اور پچھلی میں تھا. کفار کبھی مجھے دیکھتے کبھی انہیں، سارا دونوں کو دیکھتے. پھر ڈر گئے اور اس خوف کے سبب کوئی آگے نہیں آ سکا. تو اس دن رسول اللہ نے میرا نام فاروق رکھ دیا کیونکہ اللہ نے میرے سبب سے حق اور باطل میں امتیاز فرمایا. حضرت سیدنا عمر بہت بلند شخصیت کے حامل تھے اور کتاب احادیث، آپ کتب احادیث پڑھیں
تو وہاں جو احادیث کی بک سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ فضائل اور مناقب لکھے گئے ہوئے ہیں. آپ کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ ایک قول سے میں آپ کو سناتی ہوں. محبوب کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی تو نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے. اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں. ایک اور بول بہت ہی میٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کہیں بھی ہو میرے بعد حق اس کی رفاقت میں رہے گا. اور علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق، جن کے لیے صحابہ کرام کا اجماع ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر علم کے 9 حصے لے گئے، یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں رسول اللہ کا ایک اور فرمان بھی سن لیجئے. محبوب نے فرمایا، میں شیاطین جن و انس کو دیکھتا ہوں وہ عمر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، عمر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اور جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت جبرائیل نے، محبوب کا بول ہے کہ حضرت جبرائیل نے میرے پاس آ کر کہا، عمر کے اسلام لانے کی آسمان والوں نے مبارکباد دی ہے. اب خود سوچئے کیا مقام ہے حضرت عمر کا، آسمان والے مبارکبادیں دے رہے ہیں. یہ جبرائیل امین بتا رہے ہیں کن کو؟ رسول اللہ کو. اور آج ہم سن رہے ہیں، اور مستند بات ہے یہ. حضرت سیدنا فاروق وہ اپنی روایت کردہ ایک طویل حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ایک چٹائی پر آرام فرماتے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں. محبوب کریم وہاں لیٹے تو جسم مبارک کے نشان بھی تو پڑ گئے. یہ ساری وضاحت آپ جانتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بتا رہی ہوں. تو حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے دیکھا تو رسول اللہ کے پہلو پر چٹائی کے نشان. جیسے ہی میں نے دیکھا میں تو رونے لگ گیا. تاجدار رسالت نے فرمایا، معیوب کی کا اے عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیس و کسرا دنیا کی تمام آسائشوں اور نعمتوں میں ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی عارضی نعمتیں ہوں اور تمہارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں ہوں. کتنا خوبصورت جواب دیا. اور جب حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کی قوت اور عظمت میں بھی پناہ اضافہ ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں چھپ چھپ کر کے عبادات ہوتی تھی اور بعد میں کھلم کھلا. یہ حضرت عمر کا روب تھا، توکل بھی آپ کہہ سکتے ہو. اور ایسے بہادر شخص تھے کہ اعلانیہ عبادت. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یقیناً سیدنا عمر فاروق کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت یعنی خلافت ایک رحمت تھی. اور پھر کہتے ہیں، اللہ کی قسم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر نے اسلام قبول کیا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، یعنی مشرکین نے ہمیں چھوڑ دیا. پھر ہم نے کعبۃ اللہ میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. پھر ہجرت کا ٹائم آیا، پھر بھی کفار کے شر سے بچنے کے لیے سب مسلمان چپ چپ کے، مگر سیدنا عمر کی بار آئی تو غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا. آپ نے ہاتھ میں وہی جو خوبصورت انداز تھا، تلوار اٹھائی، کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور پھر سب کو بلایا. سب کو بلا کے کہا، ظاہر چہرے خوف زدہ ہو گئے جیسے عمر سامنے ہے. فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے،
تو اس وادی سے باہر آ کے مجھ سے ملے۔ اگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کا تعاقب کرتا، بہادر شخص تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عمر، جیسے رسول اللہ کے فرمودات آپ ابھی سن چکے ہیں، قرآن کریم کی 20 سے زائد آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کے رائے کے موافق نازل ہوئی۔ اور یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ آپ کی پختہ فہم و فراست، حکمت و دانائی پر دلالت کرتی ہے۔ جن آیات میں آپ کی رائے کے موافق وہی نازل ہوئی نا، وہ سنیے آپ۔ ان میں مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم، جنگ بدر کے قیدیوں سے متعلق رائے، حرمت شراب کا حکم، منافقین کی نماز جنازہ اور ان کی قبور پر جانے کی ممانعت، منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے متعلق حکم، مقام بدر کی طرف جانے کا مشورہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی پاکیزگی کا بیان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانے کا حکم، بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت، جنتیوں کے 2 گروہوں سے متعلق رائے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ ان کی دانائی کی واضح دلائل آپ کہہ سکتے ہو۔ اور حضرت سیدنا عمر کی مدت خلافت بھی ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، بہت شارٹ دورانیہ تھا، 10 سال 5 ماہ اور 21 دن۔ دوسرے صحابہ کرام سے تو زیادہ تھا، لیکن اتنا تھوڑے ٹائم میں آپ نے بہت ساری فتوحات، شاندار کامیابیاں حاصل کی کہ اس ٹائم کی جو قیصر والے جو 2 سپر پاورز تھیں، ان کی دیکھو ناکام کرنا اور اسلام کا پرچم لہرانا بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کے ہی دور میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، سجستان، بہت ساری جو ایریے تھے وہ بھی فتح ہوئے، اور رقبہ بن گیا 22 لاکھ، خود سوچیے 22,51,030 مربع میل، بہت وسیع سلطنت تھی۔ یہ کن کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں۔ اور بیت المقدس بھی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے نا، وہ بھی انہی کے دور میں آزاد ہوا تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر نے اپنی مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیتوں سے صرف 2 سال کے تھوڑے سے عرصے میں جو ساسانی سلطنت کی شہنشاہیت تھی نا، اس کو نہ صرف زیر کیا، بلکہ حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی ساری ضروریات کی نگہداشت اور بہت سارے کام بڑے خوش اسلوبی سے نبھائے۔ ہمارے ممالک کو کتنا ٹائم ہو گیا آزاد ہے، تو کیا اس طرح انتظام ہے؟ نہیں، یہ حضرت عمر کا دور تھا۔ اور محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 3600 علاقے فتح ہوئے اور 5000 مساجد تعمیر کی گئیں، اور یتیم، مساکین، بیوہ عورتوں اور بزرگ شہریوں کی مالی مدد کے لیے، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم ہے تو انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہم ایسے نہیں، دیکھو پہلے آپ کے ہیروز نے کیا ہے۔ حضرت عمر کے دور اقدس میں یہ دیکھے ہوا، یتیموں کا خیال، مساکین کا، بیوہ عورتیں اور بزرگ شہریوں کی مالی مدد کے لیے بیت المال کا شعبہ قائم کیا گیا۔ عدل و انصاف اور مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے عدالتیں بنائی گئیں، اور ججز کیسے؟ میرٹ پہ تھے۔ یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ اور یہ ہجری تقویم ہے نا، کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، جو آج تک رائج ہے، وہ بھی کن کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں۔ پھر نہریں اور پانی، نئے شہر آباد اور قیدیوں کی سہولتیں، جیل خانے، پولیس ڈپارٹمنٹ، یہ کن کے دور میں ہوئے؟ حضرت عمر کے دور میں۔ رعایا کے جان و مال، بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لیے پھر جگہ جگہ فوجی چھاؤنیاں، مسافروں کی سہولت کے لیے مسافر خانے، لاوارث بچوں کی کفالت اور پرورش کے لیے وظائف، دینی تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس کا
قیام، یہ سارا حضرت عمر کے دور میں ہوا. اور پھر تعلیم دینے والے علماء ائمہ کی اور اذان دینے والوں کی اچھی خاصی اجرت مقرر کی گئی تاکہ دل جمعی کے ساتھ وہ کام کر سکیں. اور یہ جو ٹائم دیکھنے کا جو طریقہ تھا نا، یہ بھی حضرت عمر کے دور میں دریافت ہوا. یعنی وقت دریافت کرنے کا طریقہ بھی حضرت عمر کے دور میں ہوا. اس کے علاوہ اتنی زیادہ فلاحی کام ہوئے کہ خالی بتائے بھی نہیں جا سکتے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ شہادت کی خبر، اللہ اکبر. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خود خبر دی تھی جب احد کے پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم یہ سارے پہاڑ پر چڑھے. پہاڑ تو کانپنے لگ گیا تو رسول اللہ نے زور سے پاؤں مارا تو فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدَانِ. اے احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. پھر نماز فجر کے وقت ابو لؤلؤ بد نصیب بدبخت، ابو لؤلؤ فیروز نامی بدبخت مجوسی نے جب دیکھا تو زہر آلود خنجر سے حملہ کیا. اور اس دن 22 ذی الحجہ تھی اور سن 23 ہجری تھی. آپ تو شدید زخمی ہو گئے. پوری مسجد میں شور برپا ہو گیا. لوگوں نے پیچھا کیا تو 11 لوگ شدید زخمی ہوئے. 6 افراد تو بعد میں شہید ہو گئے. جب قاتل نے دیکھا نا کہ بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، خود بھی اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی. اور حضرت عمر 4 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں رہے. آخر میں اب دیکھیے ان کا خیال، ان کی باتیں، آخری لمحے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرمایا، اپنے بیٹے کو سیدنا عبداللہ بن عمر کو فرمایا، بیٹا جا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں جا، عرض کر اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر اپنے دونوں دوستوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، آ کر مجھے ان کے جواب سے آگاہ کرو. حضرت سیدنا ابن عمر نے کہا، ام المومنین نے پیغام بھیجا بابا جان کہ آپ کو اجازت ہے. پھر سیدنا عمر کو جب اجازت ملی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ مجھے اس سے زیادہ اور کسی بات کی خواہش نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی. پھر 1 محرم الحرام 24 سن ہجری سجدے کی حالت میں، دیکھیے کس حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک نے پرواز کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دیے گئے. ابھی سال کی ابتدا بھی ہے اور موقع بھی ایسا ہے، چلیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں. اے مولا کریمہ، ہمیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری سے حصہ عطا فرما، عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کی توفیق دے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض واجبات کی ادائیگی بحسن و خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، بخل اور کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریب محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریمہ، ہمیں ملک و قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کی سعادت نصیب فرما، باہمی اتحاد، اتفاق، محبت، الفت
اور زیادہ فرما، ہمیں احکام شریعت پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریمہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی اور چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما۔ ہمارے قرض جتنے بھی ہو چکے ہیں مولا اتار دے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ مولا کریمہ ہمارے رزق کی حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے کام عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ مولا کریمہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں تمام گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ جو ہو چکے مولا کریمہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور تمام آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچا۔ اور ہمارے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، جن جن ممالک میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں مولا ان کی مدد فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریمہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جن مصائب اور آلام کا انہیں سامنا ہے ان سے نجات عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات اور سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی دہشت گردی فتنہ فساد خون ریزی قتل و غارت گری لوٹ مار تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریمہ مملکت خدا داد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما، اخلاص کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، دین اور وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو غریق رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریمہ ہمارے ظاہر اور باطن کو تمام گندگیوں سے پاک اور صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے مولا کریمہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما اور ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری رضا شامل ہو۔ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔